نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 35 نمبر آیت اور سورہ الحجرات کی 13 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی، مسافر اور تمہارے لونڈی و غلام، ان سب کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی جتلائے۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہے کہ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ قومیں اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ علیم بھی یعنی کہ ہر چیز جاننے والا ہے، اور خبیر یعنی کہ باخبر ہے۔ یعنی کہ یہ جو قبیلے اور یہ قومیں جو بنائی گئی ہیں، یہ کوئی کسی اوپر کوئی سپیریئر نہیں ہے، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، یہ اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور آج ہمارا موضوع ہے ہمسائے کے حقوق۔ جس سے پہلی آیت مبارکہ میں ہے کہ تم رشتہ دار پڑوسی، اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی۔ پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسے یہاں جاب کرتے ہیں ہم اکٹھے، اسکول کالج میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، کسی کارخانے میں اکٹھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہ بزنس میں اکٹھے کام، وہ ہے پہلو کے ساتھی۔ یہ 3 کیٹیگری بتائی گئی ہیں: رشتہ دار پڑوسی، اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملے کہنے کا حکم عطا فرمایا گیا۔ دیکھیے، پڑوسی جو ہے نا، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے رشتہ دار، دوسرا ہے رشتہ دار نہ ہونا، اور پہلا یہ ہے کہ رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اس کے 3 حق ہیں، ایک رشتہ داری کا، ایک مسلمانی کا، اور تیسرا پڑوسی کا۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جو نہ رشتہ دار ہے، نہ مسلمان ہے، کافر ہے، اس کا 1 حق ہے۔ اور دیکھیے، اس سے بات یہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، ایک معاشرے کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے جب معاشرہ رہنا ہے میں بن کے، اور ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہوں گے، کسی کا کسی کے ساتھ دروازہ بھی لگتا ہوگا، اور یہ حکم عطا کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شامل ہو، اس کی غمی اور خوشی میں جو ہے شامل ہو۔ اور یہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ 40 گھر تک ہیں، اور سب سے زیادہ جو حقدار ہے جو تمہارے سامنے والا ہے، دائیں بائیں اور پچھلا ہے جو ہے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل السلام اتنی بار آئے یہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، تو مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا کہیں یہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ عطا فرما دے۔ تو یہی وہ چیز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھوں گا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ کتنا ہے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عموماً جو پڑوسیوں کے ساتھ حالات وہ ناراضگی والے ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے والوں سے ہماری کو بنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جو ہے اگلے کی جو ہے اس کی پڑوس ہونے کا احساس نہیں کرتے کہ اس کا کتنا حق ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑوسی کی حرمت ہے نا، تمہاری ماں کی حرمت جیسی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہاں ہماری ماں کی حرمت اور کہاں ایک پڑوسی کی حرمت جو ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے قلب، زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے قلب سے، جس کے ہاتھ سے، کس کی زبان سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے مظالم سے مامون اور محفوظ نہ ہو جائے۔ یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ و مامون ہو۔ اور ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو شری خزائی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور سے خائف رہتے ہوں۔ ذرا تصور کیجئے 3 بار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ وہ شخص مومن نہیں ہرگز ہو سکتا۔ اور اسی طرح ابو شریک خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم پڑوسی کے حق کو پہچانتے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہرگز نہیں، بہت تھوڑا جانتے ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ بلکہ لایا نہیں ایمان، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ فرمایا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، پہلا نمبر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، دوسرا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، تیسرا کہ جب وہ کوئی قرض مانگے، کوئی چیز مانگے تو اسے عطا کرے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے حالات ایسے ہیں، چوتھا یہ کہ جب اسے کوئی بھلائی ملے، اسے خوشی ملے تو مبارکباد دے، پانچویں کہ جب اسے کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ جو ہے جا کر تلقین کی جائے کہ اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے، اس کی ہمت افزائی کی جائے۔ اور پھر یہ کہا کہ اپنی عمارت کو پڑوسی کی عمارت سے اونچا مت کرو تاکہ اس کی ہوا نہ روکو، اگر یہ ضرورت پیش آ جائے تو اپنے پڑوسی سے اس کی اجازت لو۔ اور پھر 7واں جو حق بتوایا کہ جب تم کو پھل خرید کر لاؤ بازار سے تو اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، اگر تم پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو پھل چھپا کر اپنے گھر لاؤ۔
اور اس کے چھلکے بھی اپنے گھر کے باہر نہ پھینکو، کہ وہ غریب جو پھل نہیں خرید سکتے ان کے بچوں پر کیا گزرے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسلام نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ذرا غور سے سنیے، ایک ایک بات جو ہے یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ پہلی فرمائی کہ فرما برداری اختیار کر، یعنی کہ اطاعت کر، اگرچہ تیرا امیر ایک نک کٹائی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد جو اطاعت ہے وہ امیر کی اطاعت ہے، چاہے وہ نک کٹا ہے جو بھی ہے، اس کی اطاعت تجھ پر لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تو کوئی شوربہ بنائے اس میں پانی ڈال لیا کر تاکہ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیجا جا سکے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اس نماز کو ادا کر لیا کر۔ یہ 3 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، غور سے سنیے گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 پڑوسی، ایک روایت میں ہے کہ 4 پڑوسی، وہ فوت ہو جانے والے سے راضی ہوں۔ ایک انسان فوت ہو گیا، اس کے 3 پڑوسی یا 4 پڑوسی، دونوں روایتیں موجود ہیں، مرنے والے سے راضی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہوں اور ہمارے مرنے کے بعد ان کے دل سے، ان کی زبان سے ہمارے بارے میں اچھے الفاظ نکلیں۔ اور یہ میری مائیں بہن بیٹی بیٹھی ہیں، ان کے لیے ایک حدیث ہے، اسے غور سے سنیے گا ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہاں ایک فلاں عورت ہے، اس کی نمازوں، روزوں اور صدقہ و خیرات کی بہتات ہے، لیکن اپنی زبان داری سے اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جہنمی ہے۔ نمازیں بھی ہیں، بہتات ہے، اس کی روزوں کی بہتات ہے، صدقہ و خیرات کی بہتات ہے، زبان کی تیز ہے اور پڑوسی اس سے ناراض ہیں، آپ سے وہ جہنمی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جس میں روزے، نماز اور صدقات میں تو قلت ہے، لیکن وہ کچھ پنیر کے ٹکڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اور اس کی زبان میں مٹھاس ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، آپ سے وہ جنتی ہے۔ دیکھیے نماز، روزہ، صدقات کی قلت ہونے کے باوجود اس کے پڑوسی خوش ہیں اس سے، تو وہ جنتی ہے۔ اور وہ عورت جس کی بہتات ہے نمازوں کی، روزوں کی اور صدقات کی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے ناخوش ہے اس کی زبان کی وجہ سے، آپ سے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک ہمسایہ اپنے ہمسایہ سے قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑے گا اور اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں تو بھوکا تھا، اسے تو نے دیا، میں بھوکا سو جاتا تھا اور یہ پیٹ بھر کر سوتا تھا، اس نے کبھی میرے دروازہ نہیں کھولا، میرے بارے نہیں پوچھا، میرے رب آج سے پوچھ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین ساتھی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر ہے، اور بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد دوسرا گناہ؟ تو آپ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کسی بچے کو یا بچوں کو قتل کر دے کہ غربت کی وجہ سے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی ہمسائی کے ساتھ زنا کرے۔ دیکھیے زنا گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک وہ زنا جو کسی اور جگہ کیا جائے وہ، اور اب ایک زنا جو اپنے پڑوسن سے کیا جائے، یہ 10 گنا زیادہ گناہ ہے اس سے۔ اسی طرح پڑوس کی چوری 10 گنا زیادہ چوری کا گناہ ہے۔ اور پڑوسی کو جو ہے اپنے جو قریب کی چیز ہے اس پر زیادہ حق ہے۔ جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم جب زمینیں وغیرہ خریدتے تھے تو اس زمین پر جو پڑوسی ذمہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہوتا تھا۔ اگر اس کے پوچھے بغیر ہم کسی اور کو بیچ دیتے وہ شبہ کر دیتا تھا اور وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے پڑوسی کا زیادہ حق ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک مکان تھا، مجھے اس کا 500 درہم ملتا تھا اور نقد، لیکن جب میں اپنے پڑوسی سے کہا تو میں اس کا 400 درہم دوں گا اور قسطوں میں دوں گا، اور میں نے وہ مکان اپنے پڑوسی کو دے دیا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آیا جس میں آپ سے فرمایا کہ پڑوسی کا زیادہ حق ہوتا ہے تم پر، تو لہذا میں نے 100 درہم بھی کم کیا اور قسطوں میں دیا جبکہ مجھے اس کی قیمت نقد مل رہی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کی مسلمانی ختم ہو گئی۔ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ ایک انسان جو ہے بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، مصلی نہیں چھوڑتا، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، خدا نے یہ ساری عبادت اس کے منہ پر مار دینی۔ تو غور کیجیے ذرا، یہ ہے کہ اللہ کے بندے، دیکھیے جب انسان اللہ کا بندہ، سارے اللہ کے بندے ہی ہیں نا، اس کے لیے مسلمان کافر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مدد سب کی کرنی چاہیے، اور پڑوسی ہو تو خاص طور پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کسی کی مدد میں لگ جاتے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی مدد میں لگ جاتا ہوں جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو دوسروں کے گناہوں پہ پردہ داری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں پر پردہ داری کرتا ہوں، اور جو کسی کی سختیاں دور کرتا ہے میرے بندے کی، میں دنیا اور آخرت میں اس شخص کی سختیاں دور کروں گا۔ اور کسی کی مدد کے نکلتا ہے انسان، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں، ذرا تصور کیجیے۔ اور اسی طرح ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بڑے تکلیفیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صبر کرو۔ ذرا دیکھیے کیسا سبق دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو۔ وہ کچھ دن بعد دوبارہ آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی بڑا تنگ کرنے لگ گیا ہے میرا، آپ سے پھر ارشاد فرمایا کہ صبر کر۔ وہ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حد ہو گئی، اب اللہ کے رسول یہ نہیں فرمایا کہ جیسے وہ کرتا ہے تم بھی ویسے کرو، نہیں، ایسے نہیں فرمایا۔ ذرا دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا کہ اپنا سامان اپنے گھر سے باہر نکال کر بازار میں رکھ دو، اور ہر آنے جانے والا کو پوچھے
کہو کہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو میں یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایسے ہی کیا، سامان باہر رکھا ہوا تھا، ایک شخص آیا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور میں یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں۔ اس نے بڑا لعنتی ہے تمہارا پڑوسی، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور وہ آگے چل دیا۔ اب وہ پڑوسی سن رہا تھا، دوسرا شخص آیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے پڑوسی مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے تو میں یہاں سے جانے لگا ہوں۔ کہا بڑا لعنتی ہے تیرا پڑوسی۔ تیسرا شخص آیا، اس سے بھی یہی کہا۔ اب پڑوسی جو تکلیف دیتا تھا اس کو وہ باہر نکلا، اس نے معافی مانگی کہ بھائی آ جاؤ، اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لو، اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بکری ذبح کی تو اپنے غلام سے کہا کہ جب گوشت بن جائے نا تو میرا جو ساتھ والا پڑوسی ہے نا، یہ یہودی ہے، اس کے گھر میں ضرور گوشت پہنچانا۔ ابھی وہ گوشت بنا رہا تھا، اس کی کھال اتار رہا تھا تو پھر آ گئے۔ غلام کو کہا کہ میں تمہیں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ گوشت بنا کے میرے پڑوسی یہودی کے گھر ضرور دینا۔ تیسری بار پھر آ گئے۔ ذرا تصور کیجئے، کہہ کس کا رہے ہیں؟ یہودی پڑوسی کا۔ اسے پتا باقی سب کو دے دینا مسلمانوں کو، یہ نہ ہو کہ میرا غلام اس یہودی کے گھر گوشت نہ پہنچا پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ یا اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے، پہلی بات۔ دوسرا کہا جو اللہ اور آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پڑوسی کو نہ ستائے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جو اللہ آخر میں ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن ہے۔ پہلے دن اچھا کھانا تیار کیجیے جو آپ کی سخت میں ہو، پھر 2 دن بھی عام دنوں سے بہتر، 3 دن مہمان نوازی ہوتی ہے، چوتھا دن وہ آپ کو صدقے میں آ جائے گا وہ۔ اور آخری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسے رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 چیزیں اپنے پلے باندھ لینا آپ لوگ بھی، تو آپ بھی مسلمان بھی بن جاؤ گے، مومن بھی بن جاؤ گے، اور عبادت گزار بھی بن جاؤ گے، اور اللہ کے شکر گزار بھی بن جاؤ گے۔ 4 چیزوں اگر اپنا لو تو پہلی چیز جو فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ابو ہریرہ اگر قناعت پسند بن جاؤ تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ ابو ہریرہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مومن بن جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ اور ابو ہریرہ ہنسا بہت کم کرو، کیونکہ ہنسی زیادہ جو ہے یہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، اور ہم ہیں کہ کہہ کے کہکا لگاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کسی بات پر اونچی آواز میں ذرا ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں موت یاد ہوتی نا تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ آج فرمایا کہ اگر میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں نا، دکھلا نہ دوں، سنوا دوں
تو تم اپنے مردے قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. ذرا صبر کیجئے. اس لیے فرمایا کہ ہنسا کم کرو, غور و خوض کیا کرو کہ ہم نے مر جانا ہے. یہ ہماری عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا دنیا. وہ ٹھکانہ ہمارا جو ہے فار ایور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو لہذا قبر کو یاد رکھا کرو, موت کو یاد رکھا کرو. قبر جو ہے, جو مومن ہے اس کے لیے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور کافر کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبرستان سے گزرتے تو وہ زاروں گزار ہوتے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی. تو پوچھا یا اللہ کہ حضور آپ اور کسی بات پہ اتنا نہیں روتے, یہ موت اور قبر کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا آپ روتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ سے فرمایا کہ یہ تمام جو آخری منازل ہے نا, پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے. اگر اس میں آسانی ہو گئی نا تو تمام منازل اللہ آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے ہوا سو ہوا. آج کے بعد کم از کم یہ میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی, دل و دماغ میں اتر گئی. تو ہمارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہترین رویہ مومن اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین رویہ رکھے. اللہ تبارک تعالی ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ احسن وما علینا الا البلاغ المبین.